ہر قسم کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا اس جمعۃ المبارک کے دن آنا، بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنے بارگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، دنیا کے اندر کامیاب لوگ کون سے ہیں؟ آج کل ہماری عقل کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق، ہمارے ذہن کے مطابق دنیا کا کامیاب شخص وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، بینک و بیلنس ہو، دنیا کی جائیدادیں اور دنیا کے رقبے ہوں، ہم اسے کامیاب انسان کہتے ہیں۔ لیکن آئیے آج ہمیں وہ کامیاب انسان ڈھونڈنا ہے جس کو کائنات کے رب نے کہا کہ یہ کامیاب شخص۔ حضرات، کائنات کے رب نے اپنے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا، اے دنیا کائنات کے اندر رہنے والوں، اے دنیا کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، سن لو، تم میں سے کامیاب شخص وہ ہے، تم میں سے کامیاب انسان وہ ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرات، اب سوال یہ ہے کہ کون سی جنت اور کون سی جہنم؟ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کائنات کے رب نے جنت کو تیار کیا اور جہنم کو تیار کیا، اللہ نے جنت اور جہنم کو تیار کرنے کے بعد اپنے فرشتوں کو بلایا، اے میرے فرشتوں، میں نے جنت اور جہنم بنائی ہے، جاؤ تم دیکھ کر کے آؤ کہ جنت اور جہنم میں نے کیسی بنائی ہے۔ حضرات، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دوڑنے لگے جہنم کے راستے کو دیکھنے کے لیے، ہم جنت کی طرف جہنم کی طرف جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ہمارے سامنے لوگ موج مستی کر رہے تھے، لوگ فلمیں دیکھ رہے تھے، لوگ موج مستی میں مگن تھے کہ جب ہم نے اس موج مستی کو دیکھا اور پھر ہم جب جہنم کے اندر داخل ہو گئے تو ہماری چیخیں نکل گئی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ پھر ہم دوڑے جنت کی طرف، ہم جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ہمارے سامنے مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، تکلیفیں آئیں۔ جب ہم نے مصیبتوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کا سامنا کیا اور پھر جب ہم جنت کے اندر داخل ہو گئے تو ہماری ساری تھکاوٹیں دور ہو گئی، ساری مصیبتیں دور ہو گئی۔ حضرات، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اگر ہم دنیا کائنات کے اندر چوریاں کرتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، اللہ اور اس کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہے، موج و مستی کرتے رہے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر ہم دنیا کائنات کے اندر اللہ اور اس کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس کائنات کے اندر تکلیفیں اور مصیبتوں کا سامنا کرتے رہے تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرات، آج میں ان دو چیزوں میں سے ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہنم، اللہ نے جہنم کو کیسے بنایا اور جہنم کے اندر کیسے حالات ہیں اور جہنم کے اندر جانے والے کون لوگ۔ حضرات، نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے جہنم کو تیار کر لیا، پھر جہنم کائنات کے رب سے کہنے لگی، اے اللہ، تو نے میرے اندر جو آگ ڈالی ہے، تو نے میرے اندر جو آگ جلائی ہے، وہ آگ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ وہ آگ مجھے ہی کھانے لگی۔
اے اللہ میں آپ سے اجازت مانگتی ہوں، میں آپ سے مہلت مانگتی ہوں کہ مجھے سال کے اندر 2 سانس لینے کی اجازت دی جائے، ایک ٹھنڈا سانس اور ایک گرم سانس، تاکہ میرے اندر جو آگ جل رہی ہے میں اس کی شدت اور گرمی سے بچ سکوں۔ کائنات کے رب نے کہا اے جہنم میں تجھے سال کے اندر 2 سانس لینے کی اجازت دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، جب تم دیکھو کہ گرمی زیادہ ہو گئی ہے تب سمجھنا کہ جہنم نے اپنا ایک گرم سانس لیا۔ حضرات اگر ہم دیکھیں جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ہمارا گھروں سے باہر جانا مشکل پڑ جاتا ہے، ہر گھر کے اندر، ہر کلینک کے اندر، ہر ہسپتال کے اندر گرمی کے مریض موجود ہوتے ہیں۔ حضرات یہ ساری گرمی یہ تو جہنم کا ایک سانس ہے، اور جہنم کے اندر جانے والوں کا کیا ہوگا؟ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم 6 ماہ کے بعد ٹھنڈا سانس لیتی ہے۔ اور لوگوں جب تم دیکھو کہ سردی زیادہ ہو گئی ہے تب سمجھنا کہ جہنم نے اپنا ایک ٹھنڈا سانس لیا ہے۔ اور جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے کاروبار معطل ہو جاتے ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، سردی کے اندر باہر جانا مشکل پڑ جاتا ہے۔ حضرات یہ ساری سردی، بہت تیز سردی، یہ تو جہنم کا ایک سانس ہے، اور جہنم کے اندر جانے والوں کا کیا حال ہوگا؟ دعا کرو کہ کائنات کا رب ہمیں جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، کائنات کا رب ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ حضرات جہنم کسی گفٹ سینٹر کا نام نہیں، جہنم کسی تاج محل کا نام نہیں، بلکہ جہنم نام ہے تباہی کا، جہنم نام ہے بربادی کا، اور جہنم نام ہے ضلالت کا۔ ایک بار نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، تو نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال پوچھا، اے میرے صحابہ کرام مجھے بتاؤ یہ جو آواز آئی ہے آپ نے سنی ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے ہاں اللہ کے پیغمبر ہم نے آواز تو سنی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں یہ آواز کس چیز کی ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، آج سے 70 سال پہلے اللہ نے جہنم کے اندر ایک بڑا بھاری پتھر پھینکا تھا، وہ پتھر 70 سال جہنم کی گہرائی میں گرتا رہا، گرتے گرتے 70 سال لگ گئے، آج 70 سال کے بعد وہ اپنے منزل مقصود پہ پہنچے۔ حضرات ذرا آپ اندازہ کرو کہ کسی چیز کو نیچے گرانے میں کتنی دیر لگتی ہے، ایک بڑا بھاری پتھر، اور گرتے گرتے 70 سال لگ گئے۔ ذرا آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ جہنم کتنی زیادہ گہری ہوگی۔ دعا کرو کہ کائنات کا رب ہمیں اس جہنم سے محفوظ فرمائے، کائنات کا رب ہمارا داخلہ جنت کے اندر عطا فرمائے۔ حضرات آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نے جہنم کے بارے میں سوچا نہیں ہے، جہنم کے بارے میں غور و فکر کی نہیں ہے۔ آج ہمیں دنیا کی بڑی فکر ہے کہ دنیا کا مال اکٹھا ہو جائے، دنیا کی جائیدادیں اکٹھی ہو جائیں، دنیا کا پیسہ اور پراپرتی میرے پاس ہو۔ حضرات دنیا کی بڑی فکر ہے، اولاد کی بڑی فکر ہے، مال کی بڑی فکر ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کل قیامت کی دن کائنات کے رب کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے، اور اسے بھی اپنا حساب و کتاب دینا ہے، ہمارے حصے کے اندر جنت ہے یا جہنم ہے۔ آج ہم نے جہنم کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی کو گالی دینے سے کیا ہوتا ہے، کسی کا مال چھیننے سے کیا ہوتا ہے، کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کا مال پہ ناجائز قبضہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، کسی کو گالی دینے سے کیا ہوتا ہے، اور کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کر کے اور اس پہ ظلم کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے،
کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے سوال پوچھا، اے میرے صحابہ کرام مجھے بتاؤ کہ دنیا کا مفلس انسان کون ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر ہم تو دنیا کا مفلس انسان اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس لا درہم مالہ ولا متاع، اے اللہ کے پیغمبر جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو، دنیا کی جائیدادیں نہ ہو، دنیا کی پراپرٹی نہ ہو، اے اللہ کے پیغمبر جو دنیا کا غریب انسان ہو ہم اسے مفلس انسان کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام دنیا کا مفلس انسان وہ نہیں ہے بلکہ دنیا کا مفلس انسان وہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا اور کائنات کے رب کے سامنے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ کائنات کا رب کہے گا اے میرے فرشتوں یہ جو میرا بندہ کھڑا ہے اس کی نیکیوں کو لے کر آؤ۔ فرشتے نیکیاں لے کر آ جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر طرف نیکیوں کے پہاڑ لگ جائیں گے، دائیں طرف بھی نیکیوں کے پہاڑ لگ جائیں گے، بائیں طرف بھی نیکیوں کے پہاڑ لگ جائیں گے، اور سامنے بھی اور پیچھے بھی نیکیوں کے پہاڑ لگ جائیں گے۔ وہ آدمی اپنے جہاں بھی نظر دوڑائے گا نیکیاں ہی نیکیاں نظر آئیں گی تو وہ آدمی خوش ہو جائے گا اور کائنات کے رب سے سوال کرے گا یا اللہ یہ اتنی ساری نیکیاں کس کی ہیں؟ کائنات کا رب کہے گا اے میرا بندہ یہ تیری نیکیاں ہیں۔ تو پھر وہ آدمی کہے گا یا اللہ اگر اتنی ساری نیکیاں میری ہیں تو کس بات کی دیر ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہو اور میں جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ کائنات کا رب کہے گا اے میرا بندہ ابھی ٹھہر جا، تیرے ساتھ اور بھی حساب ہونا ہے۔ اگر تو نے اتنی زیادہ نیکیاں کمائی ہیں تو تم دنیا کے اندر کوئی گناہ بھی کر کے آیا ہوگا۔ میں نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا تھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ میں نے اپنے قرآن کے اندر بتا دیا تھا کل قیامت کے دن جب میں میدان محشر لگاؤں گا، حساب کتاب والا دن آئے گا تو پھر کیسا وہ دن ہوگا، کیسا انصاف ہوگا میرا۔ فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وہ ایسا انصاف ہوگا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، فرمایا ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی کھڑا ہوگا اپنی نیکیوں کو دیکھ رہا ہوگا اور خوش ہو رہا ہوگا کہ میں ابھی جنت کے اندر چلا جاؤں گا، لیکن اسی دوران ایک اور آدمی آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ جو آدمی کھڑا ہے جس کی اتنی ساری نیکیاں ہیں یا اللہ قد ضرب ھذا، یا اللہ یہ تو دنیا کے اندر مجھ پہ ظلم کرتا تھا، یا اللہ آج میں اس ظلم کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ کائنات کا رب کہے گا اے میرا بندہ بدلے کے اندر کیا لینا چاہتا ہے؟ وہ آدمی کہے گا یا اللہ آج اس کی کچھ نیکیاں دے دو، آج نیکیاں ہی کام آنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کا رب اس شخص کی کچھ نیکیاں اٹھا کر اس آدمی کو دے دے گا جس پہ یہ دنیا کے اندر ظلم کرتا تھا، وہ آدمی کچھ نیکیاں اٹھا کر چلا جائے گا اور دوسرا آدمی آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ جو آدمی کھڑا ہے جس کی اتنی ساری نیکیاں ہیں یا اللہ قد شرب ھذا، یا اللہ یہ تو دنیا کے اندر مجھے گالیاں دیتا تھا، یا اللہ آج میں گالیوں کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ کائنات کا رب کہے گا تو بدلے کے اندر کیا لینا چاہتا ہے؟ وہ آدمی بھی کہے گا یا اللہ اس کی کچھ نیکیاں دے دو، آج نیکیاں ہی کام آنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات کا رب اس آدمی کو بھی کچھ نیکیاں اٹھا کر واپس لوٹا دے گا کہ وہ آدمی نیکیاں اٹھا کر چلا جائے گا۔ اور پھر تیسرا آدمی آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ جو آدمی کھڑا ہے جس کی اتنی ساری نیکیاں ہیں یا اللہ قد اکل مال ھذا، یا اللہ اس نے تو دنیا کے اندر میرے مال پہ ناجائز قبضہ کر لیا تھا، یا اللہ آج میں اس سے حساب لینے آیا ہوں، آج میں اس سے بدلہ لینے آیا ہوں۔ کائنات کا رب کہے گا میرا بندہ بدلے کے اندر کیا لینا چاہتا ہے؟ وہ آدمی بھی کہے گا یا اللہ آج اس کی نیکیاں دے دو۔ کائنات کا رب اس آدمی کی ساری نیکیاں اٹھا کر اس آدمی کو دے دے گا جس کے مال پہ اس نے دنیا کے اندر ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی نیکیاں اٹھا کر چلا جائے گا، اب ایک بھی نیکی نہیں بچی، سب نیکیاں ختم ہو گئی۔ اور بھی لوگ آئیں گے، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے فلاں زیادتی کی تھی میرے ساتھ، فلاں ظلم کیا تھا، یا اللہ آج ہم اس سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ کائنات کا رب کہے گا میرے بندو اب اس کی ایک بھی نیکی نہیں بچی،
اب اس طرح کرو کہ اپنے گناہوں کو اٹھاؤ اور اس آدمی پہ ڈال دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سارے آدمی آئیں گے اور اپنے گناہوں کو اٹھا کر اس آدمی پہ ڈال کر چلے جائیں گے. پہلے نیکیوں کے پہاڑ تھے، اب گناہوں کے پہاڑ لگ گئے. اور کائنات کا رب اپنے فرشتوں کو بلائے گا، اے میرے فرشتے آ جاؤ اور اس ظالم کو جہنم کے گڑھوں کے اندر پھینک دو، کیونکہ دنیا کے اندر گناہ تو کرتا تھا لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تھا. یہ کہتا تھا کہ کسی پہ ظلم کرنے سے کیا ہوتا ہے، کسی کو گالی دینے سے کیا ہوتا ہے، اور کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. آج کیا ہوا کہ کائنات کے رب نے کہہ دیا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس ظالم کو پکڑو اور جہنم کے گڑھوں کے اندر پھینک دو. حضرات آؤ آج ہم سوچیں اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے عقل کے ساتھ سوچیں کہ یہ گناہ کیا ہمارے اندر تو نہیں، کیا ایسے گناہ ہم تو نہیں کرتے کہ کل قیامت کے دن اس آدمی کی طرح ہم بھی جہنم کے اندر نہ چلا جائے. اگر گناہ ہے تو آج موقع ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. آؤ کائنات کے رب کے در پہ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو. حضرات کل قیامت کی کائنات کے سامنے کائنات کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے. کائنات کے رب نے تو اپنے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا فلا تظلم نفس شیئا، کہ ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. آج ہم دنیا کے اندر کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. حضرات کل قیامت کے دن کائنات کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور سارا حساب و کتاب کائنات کے رب کے سامنے پیش کر کے اپنے ایک ظلم کا بدلہ دینا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آج دنیا کے اندر ہم معافی مانگ لیں اور کائنات کے رب سے جہنم سے بچنے کی توفیق مانگ لیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ دن میں 3 مرتبہ جہنم سے پناہ لیتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے، تو پھر کائنات کے رب سے وہ جہنم کہتی ہے اللہ اس آدمی کو مجھ سے دور فرما. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دن میں 3 مرتبہ جنت کی طلب کرتا ہے، یا اللہ مجھے جنت کے اندر داخل فرما، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، فرمایا کائنات کے رب سے وہ جنت کہتی ہے یا اللہ یہ میری طلب کرتا ہے، اس آدمی کو میرے اندر داخل کرنا. حضرات بات چل رہی تھی کہ جہنم اللہ نے جہنم کیسی بنائی. آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کائنات کے رب نے جہنم کو تیار کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو بلایا. جب فرشتے کائنات کے رب کے سامنے آئے تو کائنات کے رب نے کہا اے میرے فرشتوں جہنم کو تیار کرنا ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جہنم کو تیار کرنے کے لیے کون سی لکڑی کا استعمال کریں، کون سے ایندھن کا استعمال کریں، کون سے تیل کا استعمال کریں. کائنات کے رب نے کہا اے میرے فرشتوں جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے دنیا کی لکڑی کی ضرورت نہیں، دنیا کے تیل کی ضرورت نہیں، دنیا کے ایندھن کی ضرورت نہیں. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ کس چیز سے جہنم کو تیار کریں. کائنات کے رب نے کہا وقودها الناس والحجارہ، اے میرے فرشتوں جاؤ جا کر پتھروں کو اکٹھا کرو اور جا کر جہنم کی آگ کو تیار کرو. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے جاتے ہیں جہنم کو تیار کرنے کے لیے، جہنم کو جلانے کے لیے، اور فرشتے 1000 سال لگا دیتے ہیں. 1 سال کی بات نہیں، 2 سال کی بات نہیں، 10 15 یا 20 سال کی بات نہیں، بلکہ فرشتے جہنم کو جلانے کے لیے 1000 سال لگا دیتے ہیں. جب 1000 سال کے بعد فرشتے کائنات کے رب کے سامنے پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رب العالمین جہنم کی آگ تیار ہو گئی ہے، یا اللہ جہنم تیار ہو گئی ہے. تو پھر کائنات کے رب نے پوچھا اے میرے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ جہنم کا رنگ کیسا ہو گیا ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جہنم کو جلتے جلتے 1000 سال گزر گیا اور جہنم کا رنگ بالکل سرخ ہو گیا ہے. یا اللہ جہنم جل جل کر سرخ ہو گئی ہے. اے کائنات کے رب اب تو جہنم تیار ہو گئی ہے. کائنات کے رب نے کہا اے میرے فرشتوں ابھی جہنم تیار نہیں ہوئی، جاؤ جا کر دوبارہ جہنم کی آگ کو تیار کرو. حضرات حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے دوبارہ جاتے ہیں جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے اور 1000 سال اور لگا دیتے ہیں.
اب 2000 سال گزر گئے جہنم کی آگ کو جلتے جلتے. جب 2000 سال کے بعد فرشتے کائنات کے رب کے سامنے پہنچتے ہیں اور عرض کرتے رب العالمین جہنم کی آگ تیار ہو گئی. تو پھر کائنات کے رب نے پوچھا اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ کہ جہنم کا رنگ کیسا ہو گیا ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جہنم کو جلتے جلتے 2000 سال گزر گئے ہیں. پہلے جہنم کا رنگ سرخ تھا، یا اللہ اب جہنم جل جل کر سفید ہو گئی. یا اللہ اب تو جہنم تیار ہو گئی ہے. کائنات کے رب نے کہا اے میرے فرشتوں ابھی جہنم تیار نہیں ہوئی، جاؤ جا کر دوبارہ جہنم کی آگ کو تیار کرو. حضرات حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے دوبارہ جاتے ہیں جہنم کو جلانے کے لیے، جہنم کو تیار کرنے کے لیے، اور 1000 سال اور لگا دیتے ہیں. اب 3000 سال گزر گئے جہنم کی آگ کو جلتے جلتے. جب 3000 سال کے بعد فرشتے کائنات کے رب کے سامنے پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں رب العالمین جہنم کی آگ تیار ہو گئی. کائنات کے رب نے پوچھا اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ جہنم کا رنگ کیسا ہو گیا ہے. فرشتے کہنے لگے یا اللہ جہنم کو جلتے جلتے 3000 سال گزر گئے. پہلے جہنم کا رنگ سرخ تھا، یا اللہ پھر سفید ہوا. یا اللہ اب تو جہنم جل جل کر بالکل کالی ہو گئی ہے. یا اللہ جہنم سیاہ ہو گئی ہے جل جل کر، اب تو جہنم تیار ہو گئی ہے. کائنات کے رب نے کہا ہاں میرے فرشتوں اب جہنم بالکل تیار ہو گئی اور تم گواہ ہو جاؤ. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ کس بات کی گواہ ہو جائیں. کائنات کے رب نے کہا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کل قیامت کے دن جو لوگ دنیا کے اندر بدکاریاں کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ان لوگوں کو میں سیاہ جہنم کے اندر ڈالوں گا جس جہنم کو جلتے جلتے 3000 سال. حضرات دعا کرو کہ کائنات کا رب ہمیں جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، کائنات کا رب ہمارا داخلہ جنت کے اندر عطا فرمائے. حضرات آج ہم نے جہنم کی فکر کو ہی نہیں کی، جہنم کے بارے میں سوچا نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو ہوگا دیکھا جائے گا. حضرات کیا دیکھا جائے گا؟ جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تب دیکھا جائے گا. جب فرشتے ہتھوڑے ماریں گے تب دیکھا جائے گا. جب لوگ صراط سے گر رہے ہوں گے تب دیکھا جائے گا. حضرات دیکھا جانے سے ہمیں پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے گناہ کیا ہیں اور کل قیامت کے دن کیسے حساب دینا ہے. حضرات آئیے، یہ تو حدیث رسول تھی، میں نے آپ کو جہنم کا تعارف کروایا. آئیے ذرا میں آپ کو قرآن سے جہنم کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. کائنات کے رب نے قرآن کے 30ویں پارے کے اندر اعلان فرمایا ان جہنم کانت مرصادا کہ لوگوں جہنم ہاتھ لگا کر کھڑی ہے، جہنم انتظار کے اندر کھڑی ہے. فرمایا جیسے کوئی شخص اپنے دشمن کے انتظار کے اندر کھڑا ہے کہ میرا دشمن یہاں سے گزرے گا، میں اس کو کھینچ لوں گا، اس کو مار لوں گا. فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم کے انتظار کے اندر کھڑی ہے. اور جہنم کہتی ہے کہاں ہیں چوریاں کرنے والے، کہاں ہیں ڈکیتیاں کرنے والے، کہاں ہیں اللہ اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرنے والے. فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم کے انتظار کے اندر کھڑی ہے. اور آگے قرآن کہتا ہے للطاغین مآبا، جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ لابثین فیہا احقابا، جہنمیوں کو جہنم کے اندر کئی احقاب رہنا پڑے گا. حضرات مفسرین نے احقاب کا معنی یہ کیا ہے کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ، جہاں بندہ ہمیشہ رہتا ہے اسے احقاب کہا جاتا ہے. اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر ہمیشہ رہنا پڑے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو پھر جہنمیوں کو بھوک لگے گی، جہنمیوں کو پیاس لگے گی. پھر جہنمی کائنات کے رب سے کہیں گے یا اللہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں کچھ کھانے اور پینے کے لیے دیا جائے. کائنات کا رب کہے گا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنمیوں کو کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا.
حضرات جب جہنمیوں کو کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جہنمی کائنات کی طرف سے کہیں گے یا اللہ اگر تو نے ہمیں کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہ دیا ہم تو بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے۔ حضرات اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کا رب موت کو ایک بکری یا مینڈے کی شکل کے اندر پوری کائنات کے سامنے لائے گا اور اس کو ذبح کر دے گا اور ساتھ اعلان کرے گا لا یموت فیہا ولا یحیا، اے جنت کے اندر رہنے والوں تم بھی سن لو، اے جہنم کے اندر رہنے والوں تم بھی سن لو کہ آج موت کو بھی موت آ گئی ہے، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئی۔ فرمایا جنتی جنت کے اندر موجے کریں گے اور جہنمی جہنم کے اندر سبتے رہیں گے، جہنمی جہنم کے اندر جلتے رہیں گے۔ حضرات پھر جہنمی کائنات کی طرف سے کہیں گے یا اللہ ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے اور پینے کے لیے دیا جائے۔ تو حضرات حدیث پاک میں آتا ہے کائنات کا رب کہے گا اے میرا بندہ میں نے میرے کھانے اور پینے کا انتظام کیا ہے۔ پھر جہنمی کہیں گے یا اللہ کھانے اور پینے کا کیا انتظام کیا ہے، ہمارے لیے کون سی چیز تیار کی ہے کھانے اور پینے کے لیے؟ کائنات کا رب کہے گا الا حمیما وغساقا، کہ کل قیامت کے دن جہنمیوں کو حمیم اور غساق پلایا جائے گا۔ حضرات حمیم کسے کہتے ہیں؟ حمیم گرم چیز کا نام ہے، جیسے دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ گرم حمام، گرم پانی، اور اسی طرح آج ہمیں حدیث سے معلوم کرنا ہے کہ جہنم کی حمیم کون سی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوانیزے کے قریب ہوگا اور جہنمیوں کے جسم سے خون نکلے گا، پیپ نکلے گی اور جہنمیوں کے جسم سے پسینہ نکلے گا، فرمایا اس پسینے کو جمع کیا جائے گا، اس خون کو جمع کیا جائے گا اور اس پیپ کو جمع کیا جائے گا، اس پیپ خون اور پسینے کو جمع کر کے ایک پیالے کے اندر ڈالا جائے گا، فرمایا اس پیالے کو گرم کیا جائے گا اور وہ پیالہ گرم کر کے جہنمیوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کائنات کا کہے گا اے ظالمو یہ تمہارے پینے کی چیز ہے۔ تو حضرات حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جہنمی حمیم کا پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے تو پھر رو پڑیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ اتنا گرم ہے، یہ بھی کوئی پینے کی چیز ہے؟ کائنات کا رب کہے گا اے ظالمو اگر یہ حمیم کا پیالہ پینے کی چیز نہیں ہے تو تم دنیا کے اندر جو شرابیں پیتے تھے، جو چرس پیتے تھے، وہ بھی پینے کی چیزیں نہیں تھی، کیونکہ میرے پیغمبر نے منع فرمایا تھا شراب حرام ہے، شراب نہیں پینی، لیکن تم دنیا کے اندر شرابیں بھی پیتے تھے، جس طرح تم دنیا کے اندر شراب پی جاتے تھے آج اسی طرح حمیم کا پیالہ پی جاؤ۔ حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنمی حمیم کا پیالہ پینے سے انکار کر دیں گے۔ جہنمی کہیں گے یا اللہ اس سے بہتر ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے مرتے ہیں لیکن آج ہم حمیم کا پیالہ نہیں پیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کا رب اس وقت اپنے فرشتوں کو بلائے گا، اے میرے فرشتوں آ جاؤ اور ان ظالموں کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ اور ان کو ہتھوڑے مار کر یہ حمیم کا پیالہ پلاؤ۔ حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت فرشتے آ جائیں گے ہتھوڑے لے کر اور جہنم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے ظالمو یہ تمہارے پینے کی چیز ہے، آج اس حمیم کا پیالہ یہ پی جاؤ۔ تو حضرات جہنمی فرشتوں سے ڈر کر نبی علیہ السلام نے فرمایا حمیم کا پیالہ اپنے منہ کے قریب ہے۔ جب جہنمی حمیم کا پیالہ اپنے منہ کے قریب کریں گے وہ حمیم کا پیالہ اتنا زیادہ گرم ہوگا، اتنا زیادہ گرم ہوگا کہ چہرے کی جلد اتر کر اس پیالے کے اندر آ جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام کل قیامت کے دن جہنمی کو یہ پیالہ پلایا جائے گا۔ اور حضرات وقت مختصر ہے، آگے ایک غساق کا تعارف کروا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کائنات کے رب نے آگے فرمایا کہ وغساقا، اور کل قیامت کے دن غساق پلایا جائے گا۔ حضرات غساق کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ غساق کا پیالہ اتنا بدبودار ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر کائنات کا رب اپنے فرشتوں کو حکم دے اے میرے فرشتوں غساق کی ایک بالٹی بھر کر پوری دنیا پہ چھڑک دو، اگر فرشتے غساق کی ایک بالٹی بھر کر پوری دنیا پہ چھڑک دے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا کے لوگ اس غساق کی بدبو کی وجہ سے بچ جائیں۔ دعا کرو کہ کائنات کا رب ہمیں جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، کائنات کا رب ہمارا داخلہ جنت کے اندر عطا فرمائے۔